پاکستان تحریک انصاف کے شفیع جان نے یہ بیان دیا ہے کہ عمران خان کے بعد پارٹی ختم ہو جائے گی اور اس میں گروپس بن جائیں گے۔ ایک وقت تک واقعی یہ خدشہ رہا کہ عمران خان متبادل قیادت نہیں دے پایا، پوری پارٹی پر اس کا کنٹرول ہے، اس نے بزدار اور محمود خان جیسے لوگ لگائے ہیں۔ کسی حد تک یہ تنقید درست بھی تھی، لیکن وقت نے یہ تاثر ختم کر دیا۔ پارٹی کا ہر قابل ذکر آدمی یا تو چھوڑ چکا یا جیل میں یا خاموش، اور آخری صفوں سے نکل کر لوگ امامت کروا رہے ہیں۔ ان لوگوں کی پذیرائی بھی ایسی کہ حیرت ہوتی ہے۔ جتنے لوگ سہیل آفریدی کی ریلیوں میں پہنچتے ہیں، اتنے کبھی جہانگیر ترین، شاہ محمود قریشی، سرور اور علیم خان کی ساری زندگی کی ریلیوں میں نہیں پہنچے ہوں گے۔ یعنی متبادل قیادت تو اٹھے گی۔ آپ کا یہ خیال درست ہے کہ پارٹی میں کئی گروپس بنیں گے، لیکن آپ کو شاید یہ اندازہ نہیں کہ ان میں سے کون سا گروپ اتنا چمک جائے گا کہ وہ باقی سارے گروپس پر اور ملکی سیاست پر غالب آ جائے گا۔ ہمیں اندازہ ہے حقیقی جو آزادی والا گروپ ہے، دونوں میں آپ نے کچھ ہی دنوں میں شیر افضل مروت اوپر اٹھتا ہے کہ اس کا موقف فوج کے خلاف سخت ہے، اس سے تیزی سے زیادہ گرتا ہے کہ اس پر فوجی گھوڑے کی ایک مہر لگ جاتی ہے، اور یہ تاثر وہ اپنی حرکتوں سے ثابت بھی کرتا ہے۔ علی امین گنڈاپور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تلخ زبان استعمال کرتا ہے تو اس کی مقبولیت کے پیمانے ٹوٹ جاتے ہیں۔ کچھ سال بھر نہیں گزرا کہ وہ قصہ پاری نہ ہے۔ سہیل آفریدی کو جو اٹھان ملی ہے وہ اس کی عمر، اس کا پس منظر یا اس کی ذہانت نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس کا موقف ہے۔ آپ ایک مہینہ اس سے وہ حرکات کروا لیں جو علی امین کیا کرتا تھا، اس کے ساتھ وہ نہ ہو جو پشاور جلسے میں علی امین کے ساتھ ہوا تھا، تو کہیے گا۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ گروپس بنیں گے، لیکن جس کا نشانہ سیدھا ہوگا وہ رہ جائے گا۔ سہیل آفریدی کی حمایت کرنی چاہیے یا مخالفت کرنی چاہیے؟ جب سوال اتنا سیدھا ہے تو جواب بھی سیدھا ہونا چاہیے۔ حمایت کرنی چاہیے۔ سہیل آفریدی کی حمایت لازم ہے۔ عمران خان نے اسے مشکل حالات میں چنا، وہ پختونخوا میں اور پورے ملک میں عوام کو متحرک کر رہا ہے۔ کمزور، لولا، لنگڑا جیسا بھی اس کے پاس کچھ نہ کچھ اختیار موجود ہے، اسے عوام میں پذیرائی مل رہی ہے۔ سیاسی تحاریک جو بنتی ہیں وہ بٹن کی طرح آن یا آف نہیں ہوتی۔ عوام میں بڑی مشکل سے جان ڈالنا پڑتی ہے کہ وہ باہر نکلیں، اور وہ بھی ان حالات میں کہ لوگوں کو بہت زیادہ ڈر اور خوف بھی ہے۔ اس سب کے لیے سہیل آفریدی کو عوام کی، سوشل میڈیا کی اور تحریک انصاف کے ہمدردان کی حمایت درکار ہے۔ اس وقت درکار ہے تاکہ آہستہ آہستہ سہیل آفریدی دباؤ بڑھا سکے، لیکن اگر سہیل آفریدی کو دستیاب وقت بدستور اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے کی راہ ہموار کرتا رہا، اس کی حمایت کرتا رہا، تو پھر یہ وقت سہیل آفریدی پر بوجھ بنتا چلا جائے گا۔ اتنی سی سمجھ تو ہونی چاہیے کہ مجھے جو پذیرائی مل رہی ہے، مجھے اس کی مدد سے مخالف کو دباؤ میں لانا ہے تاکہ ان کا بوجھ بھی اپنے سر پر لادنا ہے۔ بسنت کامیاب ہو گئی یا ناکام؟ بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں۔ عید کامیاب ہوتی ہے یا ناکام ہوتی ہے؟ پی ایس ایل کامیاب ہوتی ہے یا ناکام؟ لاہور میں داتا صاحب کا عرس کامیاب ہوتا ہے یا ناکام؟ گرمیوں میں نہر میں نہانے والے بچے کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام؟ کسی گاؤں میں لگنے والے بیلوں کی دوڑ، کوئی میلہ کامیاب ہوتا ہے یا ناکام؟ یقیناً جو چیز ہے ہی تہوار، یا جس چیز کو لوگ انجوائے کرتے ہیں وہ عوامی دلچسپی کا تہوار، وہ ناکام کیسے ہوگا؟ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس قدر کرخت ہو چکے ہیں کہ ہمیں اب تہواروں میں بھی یہ ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ یہ ناکام ہو گیا ہے یا کامیاب ہو گیا ہے۔ ہر چیز کو لے کر پولز پر کھڑے ہیں۔ بسنت ناکام نہیں ہو سکتی، نہ ہوگی۔ ایسی خواہشات یا خیالات رکھنے والے یا اسے ناکام دکھانے کی کوشش کرنے والے چغد ہیں۔ البتہ حکومتیں ناکام ہوتی ہیں، کامیاب بھی ہوتی ہیں، جعلی بھی ہوتی ہیں، اصلی بھی ہوتی ہیں، کٹ پتلی بھی ہوتی ہیں، با اختیار بھی ہوتی ہیں۔ مریم نواز ایک کٹ پتلی ہے اور اس کی حکومت جعلی ہے، یہ حقیقت کسی تہوار کے پیچھے نہیں چھپ سکتی۔ اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک کو جو کر دیا ہے وہ
وہ سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ یہ حقیقت کسی پتنگ کے پیچھے نہیں چھپائی جا سکتی۔ لوگ جو مرضی سوچتے رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک تہوار کے پیچھے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کریں۔ پوری قوم سے دردمندانہ اپیل بار بار کی جا رہی ہے اور علیمہ خانم کی طرف سے بھی کی جا رہی ہے کہ عمران خان آپ کے لیے 920 دن جیل کاٹ سکتا ہے، تو کیا ہم ایک دن اس کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے؟ اب آپ باہر نکلیں، پرامن آواز بنیں، جعلی مینڈیٹ والوں پر عوامی دباؤ ڈالیں۔ 8 فروری کو پاکستان بند کریں، سڑکیں عوام سے بھر دیں۔ منظم اور پرامن احتجاج ہی ہماری اصل طاقت ہے، ورنہ یہ سوچے بھی نہیں کہ عمران خان کو یہ کسی بھی قیمت پر باہر آنے دیں گے۔